اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں دا نالج ٹی وی اور میں ہوں بابرہ شیراز۔ حضرت عمر بن الخطاب کے عہد حکومت میں ایک عابدہ عورت رہتی تھی۔ جب وہ حاملہ ہوئی تو ایک روز اس کا دل کباب کھانے کو چاہا۔ اپنے شوہر سے کہا میرے لیے کباب لاؤ۔ اس کا شوہر ایک درویش اور نیکوکار شخص تھا۔ کہنے لگا اگر کوئی چیز میری بساط میں ہو تو میں تم کو لا کر دینے سے کبھی منع نہ کروں۔ اسی وقت ایک گائے ان کے گھر میں گھس آئی۔ عورت نے کہا اس کو ذبح کر کے تھوڑے سے کباب تیار کرو۔ شوہر نے کہا لوگوں کی گائے ہم پر کس طرح سے حلال ہو سکتی ہے، ذرا صبر کرو کہ رزق کا تقسیم کرنے والا کوئی ایسا سبب پیدا کر دے کہ میں تمہاری اس خواہش کو پورا کر دوں، اور گائے کو گھر سے باہر نکال دیا۔ دوسری دفعہ پھر وہ گائے اندر آ گئی اور میاں بیوی میں پھر وہیں گفتگو ہوئی، اور شوہر نے گائے کو باہر نکال کر گھر کے دروازے پر تالا لگا دیا۔ تیسری دفعہ وہ گائے اپنے سینگوں سے دروازہ توڑ کر اندر چلی آئی۔ بیوی نے کہا کہ ہر کام کے لیے کوئی دلیل، کوئی وجہ ہوا کرتی ہے، یقین کرو کہ اس گائے میں ہمارا کچھ نہ کچھ حق ضرور ہے جو 3 دفعہ پھر کر ہمارے گھر میں آئی ہے۔ مختصراً یہ کہ جب عورت نے مرد کو گائے کے ذبح کرنے پر جرأت دلائی تو اس نے اس کو ذبح کر دیا اور بہت جلد کچھ گوشت کے کباب تیار کیے۔ جب کباب کی بو ہمسائے کے دماغ میں پہنچی جو کہ ان کا دشمن تھا، تو اس نے چھت پر جا کر حقیقت معلوم کی اور جان گیا کہ وہ کس کی گائے ہے۔ پھر جا کر اس کے مالک کو اطلاع دی کہ فلاں شخص نے تیری گائے ذبح کر لی ہے اور ابھی چمڑا اتار رہا ہے۔ جب گائے والے نے آ کر دیکھا تو ہمسائے کے اس بیان کو درست پایا اور محلے والوں کو جمع کر کے اس نیک مرد کو حضرت عمر بن الخطاب کے پاس لے گیا۔ حضرت عمر نے پوچھا تو نے اس شخص کی گائے کو کیوں ذبح کیا؟ اس مرد درویش نے وہی دلیل جو اس کی عورت نے اس سے بیان کی تھی حضرت عمر کے سامنے بیان کر دی۔ حضرت عمر نے فرمایا اے شخص کیا تو دیوانہ ہو گیا ہے؟ لوگوں کی گائے کو اس طرح سے ذبح نہیں کر سکتے ہو۔ پھر حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو۔ اس غریب کو نہایت شور و غل مچاتے ہوئے بازار سے لیے جا رہے تھے کہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کا وہاں سے گزر ہوا، اور حقیقت جان کر مولا نے فرمایا صدق رسول اللہ، رسول اللہ نے سچ فرمایا ہے۔ پھر حکم دیا اس شخص کو پھر دارالشرع میں لے چلو کہ میں بھی آتا ہوں۔ اس وقت دارالشرع میں آ کر فرمایا اے ابا حفص کیا میں آج اس مرد کے بارے میں وہ حکم کروں جو رسول نے مجھ سے فرمایا ہے؟ حضرت عمر نے کہا یا ابوالحسن حکم آپ کا ہی حکم ہے۔ فرمایا گائے کے مالک کو قتل کر ڈالیں اور اس کا سر گائے کے سر کے برابر رکھ کر عدل خداوندی کا تماشا دیکھیں۔ جب آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی تو عمر بن خطاب نے عرض کی اے ابوالحسن آپ نے اس گائے والے کو کس لیے قتل کیا؟ مولا نے فرمایا اے ابو حفص مجھ سے جناب رسول خدا نے فرمایا تھا کہ میری وفات کے بعد ایک روز ایسا واقعہ پیش آئے گا، تم کو چاہیے کہ گائے والے کا سر کاٹ کر گائے کے سر کے ساتھ ایک جگہ رکھنا، بالکل واقعہ خضر و موسیٰ کی طرح اسرار الہی میں سے ایک سر ظاہر ہوگا۔ پس جناب امیر نے دونوں سروں کو ایک جگہ رکھ کر اسمائے حسنہ میں سے ایک اسم اس طرح پڑھا کہ جسے کوئی نہ سمجھ سکا۔ اچانک اس مرد کا سر بلند آواز سے پکارا اے مسلمانوں جانو اور گواہ رہو کہ میں نے اس شخص کے باپ کو ناحق قتل کیا تھا اور گائے کو غصب کر کے لے گیا تھا۔ حق تعالیٰ امیر المومنین کو جزائے خیر دے کے دار دنیا میں مجھ سے قصاص لیا اور عاقبت کے عذاب اور ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہنے سے چھڑا دیا۔ اس کے بعد گائے کے سر سے آواز آئی اور اس نے بھی یہی سارا واقعہ دہرایا۔ اس حال کے دیکھنے اور اس گفتگو کے سننے سے اہل مدینہ سے ایک شور برپا ہوا اور سب یکبارگی امیر المومنین کی مداح و ثنا بیان کرنے لگے، اور حضرت عمر بن الخطاب نے مولا علی علیہ السلام کی دونوں بھووں کے درمیان بوسہ دیا اور کہا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ضرور ہلاک ہو جاتا۔